أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واذكر في الكتاب موسى، اور ذکر کر کتاب میں یعنی قرآن میں موسیٰ کا، انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، بلا شبہ وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا. اس سے پہلے یہ جو سورت چل رہی ہے سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ نے اپنے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کسی بھی ایسی چیز کو جگہ نہیں دی ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ہر ایک چیز کا، ہر ایک واقعے کا، ہر ایک جملے کا اپنا ایک اثر ہے اور اس کا ایک مقصد ہے. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا. اس میں سے چند باتیں میں آپ سے خلاصہ عرض کروں، چونکہ آج کی مجلس میں جوان بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آیتیں ان کے سامنے آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے والد کا. والد بت پرست تھے، بت تراشنے والے تھے. نام بعض روایتوں کے مطابق وہ چچا تھے جنہوں نے پرورش کی تھی، بعض کے مطابق وہ والد تھے. آزر نام تھا. دونوں باپ بیٹوں کا اس بات پر جھگڑا ہوا کہ ابا یہ کام آپ چھوڑ دو، یہ صحیح نہیں ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کوئی اور ہے، اور جسے آپ بھگوان بنا کر کے پیش کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہے. ابا کی جو دکان چلتی تھی وہ ان تراشے ہوئے بتوں سے چلتی تھی، لہٰذا وہ غصہ ہو گئے اور انہوں نے آخر میں دھمکی دی. جو الفاظ یہ تھے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں سے تم ہمیں بے رغبت کرنا چاہتے ہو، ہٹانا چاہتے ہو تم. لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، ابراہیم آپ مجھے روکنا چاہ رہے ہو لیکن ایک بات سنو، تمہیں رکنا پڑے گا. میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں ہو. ہمارے یہاں جو زبان استعمال ہوتی ہے اس میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے، باپ کو غصہ آ رہا ہے، اپنی غلطی کا احساس نہیں، غصہ آ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر تم نہیں مانے بیٹے تو میں تمہیں سزا دوں گا، اور سزا بھی ایسی ہوگی کہ میں تمہیں پتھروں سے کوٹ کوٹ کر کے جان سے مار دوں گا. اس میں غلطی پر کون ہے، باپ یا بیٹا؟ باپ ہے نا. آپ میں سے بہت سارے لوگ باپ ہیں ماشاءاللہ. پہلی بات سمجھ لیجیے، غلطی ہونا بیٹے کی ہی خاصیت نہیں ہے، غلطی باپ سے بھی ہو سکتی ہے. اس لیے اگر کوئی چھوٹا آپ کو بتا رہا ہے کہ کچھ غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے 90% یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات میں کہہ رہا ہو اور وہ غلط ہو بیٹا، لیکن پھر بھی باپ کو چاہیے کہ ذرا رک کر کے سوچ لے ایک مرتبہ اور غور کرے اس بات پر، اور پھر واقعتاً وہ غلط ہو تو بیٹے کو غلط ثابت کرے. لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ بیٹا بھی اپنے معاملے میں یا آپ سے چھوٹا بھی اپنے معاملے میں صحیح ہو، تو اس وقت
جبکہ وہ 4 لوگوں کے سامنے سچائی کھلے گی، اس وقت کی رسوائی سے بہتر ہے پہلے غور کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور کرنے کو کہا، باپ نہیں مانے، الٹی دھمکی دی۔ لیکن یہ جو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ پوائنٹ یہ تھا کہ ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر آج کی جیسے ہمارے اور آپ کی جنریشن ہے، باپ کچھ کہہ دیتا ہے تو ابا کو نکالنے کی کوشش ہوتی ہے گھر سے۔ باپ نے اگر کچھ مان لیجیے اوور ہی کہہ دیا، کوشش کرے گا بیٹا کہ باپ گھر سے نکل جائے کہ بھئی تم نے میری زندگی حرام کر دی ہے، ایسا کرو بوریا بسترا اٹھاؤ ابا اور باہر نکلو۔ مشہور ہے کہ کبھی کبھی اولاد جو ہے باپ کی جو چارپائی ہوتی ہے وہ باہر نکال دیتی، بھائی آپ بیٹھک میں سو، بیٹھک کے بھی باہر سو تو اچھا ہے، میرے بچے آپ کی کھانسی سے پریشان ہوتے ہیں، آپ جو باتیں کرتے ہیں اس سے پریشان ہوتے ہیں، رات میں آپ جاگ جاتے ہیں، میرے بچوں کی نیند کھل جاتی ہے۔ میں ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے ایک لمحہ سوچو، تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کے اتھارٹی دی تھی کہ آپ سب کو سمجھائیں، مقام خلیل اللہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن ساتھ میں پتہ کیا کہا؟ ابا اگر آپ کو تکلیف ہے تو میں گھر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں گھر چھوڑ کر کے جاتا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي۔ ابا اگر آپ کو تکلیف ہے اور مجھے آپ کی وجہ سے تکلیف ہے، لہذا میں بھی تکلیف میں ہوں، آپ بھی تکلیف میں ہیں، تو گھر چھوڑ کر کے ابراہیم جائے گا، ابراہیم کا باپ۔ آپ اولاد ہیں اپنے ابا کی، ابراہیم علیہ السلام سے بڑے تو ہے نہیں آپ کو کوئی رسالت اور نبوت تو ملی ہوئی نہیں ہے جو اپنے آپ کو آپ پاک باز سمجھ رہے ہیں۔ پتہ دھمکی کیا دی جاتی ہے ہمارے ہاں؟ تم کہاں سے کما کر کے لائے ہو؟ یہ تو میرے دادا کا کمایا ہوا تھا۔ تو بھائی دادا سے تم ڈائریکٹ ٹپک کر کے آ گئے، باپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ جہالت بھری باتیں ہم نے کہاں سے سنی؟ ہم نے سنی اس معاشرے سے جہاں معاشرے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پڑھتے تو احساس ہوتا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ نے مقام دیا ہوا ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، اور کہہ یہ رہے ابا ٹھیک ہے میری ناراضگی آپ سے جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ بتوں کو نہ چھوڑ دیں، لیکن اب ہمارا اور آپ کا مسئلہ پٹ نہیں رہا ہے، تو ابا بت پرستی کے باوجود آپ کو گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر چھوڑ کر کے ابراہیم جائے گا۔ یہ نقطہ سمجھانا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو اپنے باپ سے تکلیف ہے، کوشش یہ کریں باپ اگر کافر بھی کیوں نہ ہو تو آپ کی ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اچھا دیکھیے اللہ پھر بدلہ دیتا ہے، برا کرو گے تب بھی بدلہ دے گا۔ جس اولاد کی نیند کی خاطر تم باپ کو گالیاں بک رہے ہو، تمہیں یہ لگ رہا ہے میں تو اپنے اولاد کے خاطر بہت کچھ کر رہا ہوں، میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ بیٹا 20 سال پہلے اگر تمہارے اللہ ہوش کے ناخن دے دیتا اور ماں کی گود میں تم بات کو سمجھنے کے لائق ہوتے، اس وقت تم اگر باپ کے پسینے کو دیکھ لیتے تمہیں احساس ہو جاتا۔ تمہیں لگ رہا ہے آپ ہی باپ ہو، آپ کے علاوہ آپ کے ابا تو کوئی باپ ہے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑ کر کے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو گئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ادعو ربی، ابا میں آپ کے لیے اللہ سے دعا ضرور کروں گا۔ اچھا ابا مسلمان ہے یا کافر؟ کافر ہے نا، اور کافر کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابھی حکم آیا نہیں تھا، اس لیے کہا ادعو ربی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی دوسری آیت ما کان للنبی والذین آمنوا، کہ کسی مومن کے لیے کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یستغفروا، کہ وہ اللہ سے استغفار کرے للمشرکین، مشرکین کے لیے، چاہے وہ باپ ہو یا کوئی مشرک کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ آیت ابھی تک آئی نہیں تھی، باپ کو چھوڑ کر کے بھی جا رہے ہیں، ان کی جائیداد بھی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ابا میں جاتے جاتے آپ کو دعا دیتا ہوا جاتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ ہم میں معاشرے میں کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہے جو باپ کے گھر کو چھوڑ کر کے لڑائی میں جائے اور کہے کہ ابا کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے گھر میں رہیے، میں آپ کے لیے خرچہ بھی بھیجتا رہوں گا، دعا بھی کرتا رہوں گا، بس آپ خوش رہے، میں اس گھر میں رہوں یا نہ رہوں؟ ایسے آپ کو میں سمجھتا ہوں کئی ہزار میں کوئی ایک ایسا ملے گا جو خوشی سے لڑائی کے بعد بھی باپ کو دعا دے کر کے جیب میں پیسے ڈال کر کے جائے اور کہے کہ ہر مہینے میں بیوی سے چھپ کر کے آپ کو پیسے بھیجتا رہوں گا۔ پتہ اللہ نے کیا انعام دیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ،
ہم نے اس قربانی کی بنیاد پر ابراہیم جو کہ شادی ہو چکی تھی، ابھی اولاد نہیں تھی، ہم نے اسحاق دیا. کب؟ بڑھاپے میں دیا تھا وہ، یعنی قربانیاں چلتی رہیں. وَيَعْقُوب، اسحاق کے بعد ایک پوتا دیا یعقوب. حضرت اسحاق نبی ہیں اور حضرت یعقوب بھی، بولیے بھائی، نبی ہے. اللہ نے اولاد دی اور اولاد بھی نبی اولاد دی. یہ پتا ہے کس چیز کی قربانی ہے؟ باپ کو جو چوں نہیں کہا، باپ کی خاطر جو گھر کو چھوڑ دیا، جو بیٹا، جو اولاد اپنے ماں اور باپ کی محبت میں، پتا ہے کہ ماں اور باپ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ تو نے ان کی فرما برداری فرض کی ہے، میں ان کو ان کے حال پر چھوڑتا ہوں اور اپنا گھر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اس قربانی کے بدلے میں اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے. اور نسل کون سی؟ نبیوں والی نسل چلی. خدا کی قسم قربانی دینا سیکھ لو. جب ایک شریف آدمی کسی کا قرض نہیں رکھتا ہے تو کیا اللہ آپ کے شریف انسانوں سے بڑا شریف نہیں؟ اس کی شرافت کے آگے کس کی شرافت چلے گی؟ وہ آپ کا قرض کیوں رکھے گا؟ برائی کرو گے برائی کا قرض بھی ملے گا آپ کو، اور اگر ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو گے انشاءاللہ اس کی شکل وہ دیکھو گے. دنیا پیسے پھینک کر کے بھی اولاد کی فرما برداری نہیں لے پاتی ہے. جب اللہ کسی پر مہربان ہوتا ہے تبھی اولاد کو فرما بردار بناتا ہے. تو امید رکھتا ہوں انشاءاللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ. اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اور فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ابراہیم کی ساری اولادوں کو نبی بنایا، مطلب جو دونوں اولادوں کا تذکرہ ہوا ان کو نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ایک اونچا سچائی کا بول ان کو عطا فرمایا. اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں نا، قاعدے میں کیا کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد سلام پھیرنا ہو تو کیا پڑھتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. نماز ہی پوری نہیں ہوگی جب تک کہ ابراہیم کا نام نہ آ جائے. اللہ کہتا ہے اس نے قربانی دی، باپ کو خوش رکھا، میں نے اس کا نام قیامت تک کے ہر نمازی کے لیے ضروری کر دیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے باپ آپ سے بہت خوش مزاجی سے بول رہے ہیں تو آپ خوش مزاجی سے بول رہے ہیں تو یہ انعام ملے گا. نہیں، وہ گالیاں بک رہے ہیں، بھر بھر کر کے گالیاں بکے، اور آپ کو کوشش کر رہے ہیں میں چھوٹے کو دے دوں بڑے کو بالکل نہ دوں. اب یہ بڑا قربانی دے تب اللہ دیتا ہے مقام. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور ذکر کر کتاب میں موسیٰ کا. اب ایک اور شخصیت، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اللہ کہتا ہے کہ ان کو چنا گیا تھا، نبوت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو چنا گیا تھا، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ، اور ہم نے ان کو پکارا جانب طور، یعنی طور کی دائیں جانب سے. ایسا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی ہیں. رسول کس کو کہتے ہیں؟ جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، وہی آتی ہے، نئی شریعت، نیا قانون دیا جاتا ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو وہی تو آتی ہے لیکن کوئی نئی شریعت نہیں دی جاتی. یہ رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا، طور پر چڑھتے گئے ایک کونے میں اللہ نے بلا لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور بات جب کانوں میں آئی نا، یہ ایسی بات تھی کہ ہر نبی سے تقریباً میرے علم کے مطابق 2 نبی ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بات کی ہے. ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. معراج پر آپ سے باتیں کی. جب بات کی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گم ہو گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. اللہ کی باتیں کان میں جا رہی ہیں، دل پر اتر رہی ہیں، ڈائریکٹ بات، بالکل گمسم ہو گئے. اللہ کہتے ہیں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے بات کرنے کے لیے موسیٰ کو اپنے قریب کر لیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی تھے بڑے، حضرت ہارون. حضرت ہارون پہلے سے نبی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور دعا کی تھی وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا. اے اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ فرعون نے جو شعلہ رکھا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے ایک لکنت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں. اچھا، اب آپ کسی کو سمجھائیں اور آپ کی زبان ذرا کچھ اٹکتی ہو تو سامنے والا تھوڑا بات سننے سے ہچکچاتا ہے. تو اللہ سے دعا کی اے اللہ بات تو میرے پاس ہے وہی والی،
لیکن انداز گفتگو میرے پاس وہ نہیں ہے جو ہارون کے پاس ہے. اے اللہ اس کو بھی میرا وزیر بنا دے, نائب بنا دے, تاکہ وہی میرے اوپر جو آ رہی ہے اس کو میں منتقل کروں اور یہ لوگوں تک پہنچائے. اللہ نے کہا اچھا یہ دعا ہے. دنیا میں کسی بھائی نے آج تک اتنی بڑی دعا نہیں کی جتنی حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے لیے کی. یہ تو کہا اللہ بنگلہ دے دے, میرے بھائی کا کاروبار چلا دے, بیماری سے شفا دے دے, لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے؟ کسی نبی نے بھی نہیں کہا کہ اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے. واحد قرآن میں ایک آدمی ہے اور ایک شخصیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام, جس نے بھائی سے وہ محبت جتائی, اے اللہ مجھے نبی بنایا, میرے بھائی کو بھی نبی بنا. اللہ نے وہ نبی بنایا اور پھر اس کے اوپر بھی وحی کا سلسلہ شروع ہوا. یہ دعا مانگی, اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے طرف سے ان کو رحمت دی. رحمت کیا ہے؟ رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا. نبی بنانے کا کام صرف اللہ کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. اللہ جس خاندان کو چاہے چنے, جس کو چاہے انتخاب کرے, جس کو چاہے بلند مرتبہ عطا کرے, کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. یہاں سے بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ دیکھو جب بھی مانگو اللہ سے مانگو, اور اگر بھائی کی محبت لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے دعا کرو. ہم اپنے بھائی سے اپنا حق تو لینا چاہتے ہیں, لیکن اس کو اس کا حق دینا بڑے کڑوے الفاظ ہیں. ہم سے بھی کئی لوگ آ کر کے کہتے ہیں صاحب میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا, میرے بھائی نے یہ ظلم کیا, میرے ابا میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے بھی ان کے کتنے حق ادا کیے؟ ایک سانس میں آپ کہتے ہوئے چلے جائیں گے میں نے تو سارے حقوق ادا کر دیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجا کرتی ہے. اور اگر آپ پر ظلم ہوا بھی ہے, بھائی کے لیے دعا تو کر کے دیکھو, آخرت کے لیے دعا کر کے دیکھو, بچوں کے لیے دعا کرتے ہو. اللہ کا حکم ہے کہ اگر نبی بھی کوئی بھی ضرورت ہے تو وہ بھی کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے, بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. آپ اور ہم کو یہ سمجھایا گیا ہے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کرو, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.